السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس ٹیلی تھون میں، اس ٹرانسمیشن میں۔ ہم احساس کے اس پلیٹ فارم سے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، احساس زندگی کا ایک وہ موڑ ہے کہ جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے، ایک آدمی کو انسان بنا دیتا ہے۔ احساس کی جانب سے یہ پروگرام جاری و ساری ہے، اور ہم دنیا کے جس کونے میں بھی ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، اور آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ کر رہے ہیں، تو یقین کر لیجئے کہ یہ ٹرانسمیشن آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے لیے ہے۔ ناظرین محترم، اس ٹرانسمیشن میں ہمارے سنگ ہیں فہد حسین صاحب فرام احساس۔ فہد، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ کی زندگی صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کے بعد مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، جو جب تک یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری رہے گی اس وقت تک ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی سر، الحمدللہ۔ آپ کی زندگی کیسی جا رہی ہے؟ جی اللہ کا شکر، کیا الحمدللہ۔ مصروفیات چل رہی ہیں آپ کی؟ بس درس و تدریس کے معاملات ہیں، اور مسجد کی ذمہ داریاں ہیں، امامت ہے، خطابت ہے۔ دین کے کام؟ جی سر، سارے کام دین۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سرخرو رکھے۔ آمین۔ اور ان کے ساتھ ساتھ حسان عزیزی ہمارے ساتھ ہیں۔ حسان ثنا خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ماشاءاللہ خوبصورت لہن اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ حسان عزیزی، آپ کیسے ہیں بتائیے؟ الحمدللہ اپنے بابت بھی کچھ آگاہ کریں۔ زندگی الحمدللہ چین و سکون میں جا رہی ہے؟ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پروردگار سکون اور چین میں رکھے۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن اب شروع ہوئی ہے۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو ہم صرف اتنا ضرور بتا دیں کہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے اس ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا گیا ہے، اور احساس آپ سے چاہتا کیا ہے؟ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جو ٹکرز آ رہے ہیں، جو نمبرز آ رہے ہیں، جو ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں، ان پر آپ رابطہ قائم کیجئے، اور ہمیں یہ بتائیے کہ آپ احساس کے ساتھ جڑے ہوئے نادار غریب لوگوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہتا یہ ہوں کہ حسان عزیزی ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان کی دلکش آواز، دلکش لہن میں اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر،
بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے حسان عزیزی کو حمد باری تعالیٰ پیش کی انہوں نے۔ ہم احساس ٹرانسمیشن کے اس براہ راست نشریات میں آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، ہماری اس ٹرانسمیشن کا، اس ٹیلی تھون کا، احساس کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ آپ جتنے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، دوست، احباب ہمارے اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، آپ تمام دوستوں کو یہ آگاہ کرنا ہے، بتانا ہے، یاد دلانا ہے کہ ہم احساس کے اس محرم اپیل میں آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہیں، اور مستقل ہم اس محرم اپیل کو کرتے ہوئے آپ تمام دوستوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر کسی غریب کی مدد کرنا چاہیں تو اس مدد کے لیے احساس سے رابطہ قائم کیجیے۔ اب میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں ناظرین محترم کہ احساس فاؤنڈیشن آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے عطیات وصول کرتی ہے، اور ان عطیات کو آپ کی اجازت کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچاتی ہے بصورت ہینڈ پمپ، ان کے رزق و روزی کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے گھروں تک راشن پہنچانے کی ذمہ داریاں، اور میڈیکل کیمپس جہاں جہاں دور دراز علاقوں میں یہ لوگ رہتے ہیں، جہاں پانی کی کمی نہیں ہے، پانی سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب آپ ایک بات بتا دیجئے، آپ ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں کہ ریگستانوں میں پانی کی بوند بوند کو لوگ ترستے ہیں، اور ان ریگستانوں کا حصہ ہیں یہ غریب، مجبور، بے بس و لاچار لوگ۔ حکومت نے کئی بار ان سے یہ گزارش بھی کی کہ بھئی آپ لوگ اس ریگستان کو چھوڑ کر کہیں اور آباد ہو جائیں، ہم آباد کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی جدی پشتی زمینوں کو، اپنے جو والدین کی زمینیں ہیں، ان کے بزرگوں کا جو اثاثہ ہے، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، چاہے کتنی بھی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکالیف ان کے حصے میں آ جائیں۔ اب پانی کے سلسلے کا احوال یہ ہے کہ ایک تو چلچلاتی ہوئی دھوپ، سورج کی گرمی، اور وہ گرمی بھی کتنی 50، 52، 55 سینٹی گریڈ تک، اس میں پانی موجود نہ ہو، ریت پر ننگے پیر چل کے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، چھوٹے چھوٹے بچے
پانی کی تلاش میں 2-2 3-3 کلومیٹر تک جائیں اور وہاں کون سا پانی انہیں میسر آتا ہے؟ میری بات غور سے سنیے گا ناظرین، وہ پانی جو کبھی برساتوں میں وہاں کے جوہڑ میں، وہاں کے گڈھوں میں بھر جاتا ہے، کئی مہینوں بعد اس پانی کا استعمال کس طرح ہوتا ہے؟ وہاں کے جانور، وہاں کے مکھی مچھر اس پانی پر موجود ہوتے ہیں، وہاں کے جانور اس پانی کو پیتے ہیں، اسی پانی کو بھر کر بالٹیوں میں، مٹکوں میں ضرورت مند افراد لے جاتے ہیں، اس پانی کو ابال کر اسی پانی سے کھانے بنتے ہیں، اسی پانی کو پیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ناظرین، اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہم آپ زندگی کے تمام تر احساسات کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں یہ نہیں معلوم کہ زندگی کا چین و سکون قرار کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی گزار نہیں رہے ہیں ناظرین، وہ زندگی اپنی کاٹ رہے ہیں۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر اپنی جانب سے صدقہ جاریہ کے طور پر، یعنی جب تک یہ عمل جاری رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسمال ہینڈ پمپ لگانے کا جو پروگرام بنایا ہوا ہے، جو بہت سارے کافی ہینڈ پمپس لگائے جا چکے ہیں جس کے پانی سے فیضیاب ہو رہے ہیں وہاں کے علاقے کے لوگ، اسمال ہینڈ پمپ کی جو قیمت بنتی ہے وہ ہے تقریباً $185 $185 یعنی $185، اور یہی اگر یو کے میں ہمارے رہنے والے دوست اسے ڈونیٹ کرنا چاہیں غریبوں کے لیے، تو اسمال ہینڈ پمپ کی قیمت یو کے میں رہنے والوں کے لیے بنتی ہے £150۔ بڑا ہینڈ پمپ اگر آپ لگوا کے دینا چاہتے ہیں جس سے سینکڑوں لوگ فیضیاب ہوں، ہر گھر میں پانی پہنچ جائے، لوگ خوشیوں سے بے حال ہو جائیں، وہ لارج ہینڈ پمپ ہے $545 کا، یعنی $545، اور یہی قیمت بنتی ہے یو کے میں £395۔ آپ جتنے معزز خواتین حضرات میری یہ بات سن رہے ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق و روزی سے مالا مال کیا ہے، آپ کو فراوانی دی ہے روزی میں، اور آپ کے پاس اپنے اخراجات کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو آپ احساس فاؤنڈیشن سے ضرور رابطہ قائم کیجئے۔ احساس کے ٹیلی ویژن پر احساس کے نمبرز آ رہے ہیں، بینک ڈیٹیلز آ رہی ہیں، آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز ہمارے موجود ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سے ڈائریکٹ اسٹوڈیوز میں بات کر سکتے ہیں، وہ نمبر بھی یہاں موجود ہے۔ آپ چاہیں تو ہمارے کنٹرول سے بات کر سکتے ہیں، کنٹرول چند لمحوں میں آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کس طرح اسمال ہینڈ پمپ خرید سکتے ہیں $185 کا، کس طرح $545 میں لارج ہینڈ پمپ انسٹال کروا سکتے ہیں، کس طرح آپ 150 پاؤنڈ میں اسمال ہینڈ پمپ لگا سکتے ہیں، اور لارج ہینڈ پمپ لگانے کے لیے 395 پاؤنڈ کی ضرورت ہے۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اور اگر آپ کا دل گوارا کرتا ہے تو جو میسر آئے آپ ہمیں فوری طور پر ہمارے کنٹرول پر یا ہمیں ضرور بتائیں، تاکہ ہم اس اپنے پروگرام میں اس کا اناؤنس بھی کر سکیں کہ کس نے، کس بہن، کس بھائی نے، کس ماں نے، کس ہمارے دوست نے کہاں سے یہ ڈونیٹ کیا ہے، تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ناظرین محترم، احساس ٹیلی تھون کے بابت آپ کو بہت کچھ میں نے بتایا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، مدد کیا چیز ہے؟ مدد کی بابت آپ ضرور بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور احساس کے پلیٹ فارم کو شکر گزار ہوں
کہ آج اس نیکی کے اس کام کے اندر الحمدللہ مجھے بھی شامل ہونے کی توفیق ملی، آپ سلامت رہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے نا، اس میں خاص جذبہ ہی اللہ نے خیر کا رکھا ہے کہ وہ خیر جو اللہ نے بندے کو نصیب کی ہے اس خیر کو وہ تقسیم کرے۔ قرآن میں اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ ہم نے جنہیں مال دیا ہے وہ مال اس لیے نہیں دیا کہ مال سیت کر رکھیں، بچا کر رکھیں، جی، سنبھال کر رکھیں، ٹھیک، چھپا کر رکھیں، بلکہ اس مال میں ان کا حق ہے جو محروم ہیں، جو مانگنے والے ہیں، جو سائل ہیں اور جو محروم ہیں۔ واہ، گویا کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے دینے کے لیے اور دلوانے کے لیے بندے کو مختص فرمایا ہے کہ ایک بندے کو فراوانی دی ہے، دوسرے کو تنگ دست کیا ہے، تو جس کو فراوانی دی ہے اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ جو تنگ دست ہے تم نے اس کو جو ہے اپنے اس مال میں سے، اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے اس کو تم نے دینا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یاسین میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کفار کو یہ کہا جاتا تھا بھئی یہ تنگ دست ہے، یہ کھانا نہیں کھا سکتا، اس کے پاس کھانے کو نہیں، اس کو کھانا کھلاؤ، جس کو کھانا کھلاؤ، تو وہ کہتے تھے اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَطَعَمَهُ، ہم کھلائیں، اگر اللہ کھلانا چاہتا تو اللہ کھلا دیتا۔ اللہ تو اکبر، کہا کہ بھی اللہ تو ہی کھلانے والا، تمہیں بھی اللہ کھلا رہا ہے، انہیں بھی اللہ کھلائے گا، لیکن اللہ نے ان کا رزق تمہارے رزق کے ساتھ رکھا ہوا ہے، سبحان تو ان کی جو روٹی ہے تمہاری روٹی کے ساتھ ہے، ان کا اناج تمہارے اناج کے ساتھ ہے، جو تمہیں ملا ہے اللہ کی عطا سے، اسے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مفتی صاحب کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کو جو رزق مل رہا ہے اس میں کن کن کا رزق شامل ہے؟ بلا شبہ بالکل ایسے ہی ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ جو رزق اللہ نے ہم عطا کیا ہے اس میں سے کس کس کا حصہ ہے، اور ہم اپنی ڈیلی پریکٹس میں دیکھتے بھی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کہیں ایسا خیر کا کام ہم سے لے لیتا ہے، ہمیں بعد میں جذبہ شکر بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ خیر کا کام ہم سے لیا، نیکی ہم سے ہوئی، یا کسی انسان کی مدد ہوئی جو پہلے ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے مال سے یا ہمارے کام سے۔ مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اس سے مدد کرواتا ہے، بلا شبہ ہم یہ کہہ ایسا سکتے ہی ہے ہیں اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، توفیق دیتا ہے جس کو، اللہ تو چاہتا ہے سبھی کریں، لیکن توفیق جس کو میسر آتی ہے واہ، بلا شبہ وہ خیر کا کام کرتا ہے، اور جو خیر بانٹنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ اس لیے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے الخلق عیال اللہ، کہ جو پوری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، واہ، جو اللہ کے کنبے کا خیال کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ جو میرے گھر والوں سے محبت کرے گا، میرے بچوں کا خیال رکھے گا، تو میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رزاق ہے، تمام مخلوقات کا رزق اللہ ہی نے عطا فرمانا ہے، واہ، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندوں تک رزق پہنچانے کا بندوبست کرا ہے۔ واہ، واہ، تو یہ مدد ہے، اللہ نے جس مدد کے لیے ہم سب کو منتخب فرمایا ہے، واہ، اور حضور جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، اور مکہ مکرمہ میں جو آپ کی تبلیغ سے پہلے کی زندگی ہے، وہ پوری کی پوری زندگی ہمیں مدد پر ہی نظر آتی ہے۔ واہ، واہ، جہاں کہیں معاشرے میں نادار کوئی شخص نظر آتا ہے، خواہ اسے مال کی ضرورت ہو یا اسے مورل سپورٹ کی ضرورت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پرفتن زمانے میں جو جہالت و گمراہی کا زمانہ ہے، اس وقت آپ یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کی داد رسی کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والے ہیں، جو حق کی راہ میں چلنے والے ہیں ان کی دستگیری کرنے والے ہیں، ان کی اعانت کرنے والے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، چونکہ آپ اللہ کی مخلوق سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ان کا اتنا خیال کرتے ہیں، انتہا ہے مفتی صاحب کہ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ اللہ، لیکن نا کہ کوئی کہہ سکتے بھی قرآن نازل ہوا تو پتہ چلا کہ صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، خیرات یہ اس سے پہلے جاری اس سے پہلے رسول اللہ کی سیرت کا حصہ ہے باقاعدہ، واہ، واہ، کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا اور جہاں کوئی تکلیف و پریشانی میں اس کے کام آنا، یہی مدد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم کو سکھائی۔ ماشاءاللہ، اور پھر یہی مدد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی مدد کا جذبہ رسول اللہ کی صحبت سے ہم نے دیکھا کہ امہات المؤمنین کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس جب کچھ مال آیا تو وہ روزے سے تھیں، جب وہ مال آیا تو آپ نے سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ تو جب افطار کا وقت آیا تو آپ کی جو کنیز انہوں نے کہا کہ افطار کا وقت ہے مگر گھر میں کچھ ہے ہی نہیں،
کہا وہ اگر اس وقت بتا دیتی تو ہم کچھ مال رکھ لیتے، لیکن سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ آہا۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ رسول اللہ سے سیکھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی سخاوت کہ اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دینا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کیا کمال، اس خانوادے کی شان، اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو کیا ترجیح بات ہے، دینا۔ واہ واہ۔ اور پھر قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں یتیم کو کھلا رہے ہیں، مسکین کو کھلا رہے ہیں، قیدی کو کھلا رہے ہیں، اور کھلانے کے بعد احسان نہیں جتا رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہائے ہائے ہائے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے ہے جو کھلایا اپنے رب کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے، نہ کوئی بدلہ چاہیے، نہ کوئی شکریہ چاہیے۔ واہ۔ تو 3 دن خود بھوکے رہے، خود پیاسے رہے، لیکن اللہ کے نام پر اگر کسی نے مانگا تو اس کو فوراً کھلایا، اپنی بھوک پر اس کی بھوک کو ترجیح دی۔ تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی عظمتوں کا بیان فرمایا کہ دیکھو ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، ہاں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود حاجت مند ہیں، اللہ، خود ضرورت مند ہیں، لیکن اپنی حاجت پر اللہ کی مخلوق کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی پیاس پر دوسروں کی پیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو یہ تو ہمیں درس دیا گیا ہے، یہ ہمارا سبق ہے جو ہمیں اسلام نے دیا، ہمارے دین نے دیا، اور رسول اللہ کی سنت سے ہمیں نصیب ہوا۔ ناظرین محترم، یہ تمام تر جو سیر حاصل گفتگو آپ سن رہے تھے، آپ یہ یقین کر لیجئے خدائے بزرگ و برتر جو رب اوپر موجود ہے، وہ رب ہر ایک سے اپنے بندے کی دلجوئی نہیں کرواتا، جس کو توفیق دیتا ہے وہی آدمی اپنے کمائی ہوئے رقم کسی غریب پر خرچ کرتا ہے۔ اگر پروردگار عالم چاہے تو وہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے۔ بے شک، لیکن اس کی مشیت کیا ہے وہ وہی بہتر جانتا ہے۔ بے شک، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدد کا سلیقہ محسن انسانیت آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے۔ ہم انہی کی اتباع کرتے ہیں، انہی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور انہی کے طور طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم سب کو شفاعت نصیب ہو جائے۔ ناظرین محترم، آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر میں یاد دلاتا چلوں کہ اسمال ہینڈ پمپ اگر آپ غریبوں کی مدد کے لیے، ان کے لیے پانی کی ترسیل ہو جائے، وہ ہینڈ پمپ چھوٹا لگوانا چاہتے ہیں، تو اس ہینڈ پمپ کی قیمت بنتی ہے $185 اور 150 برٹن پاؤنڈ۔ آپ چاہیں تو لارج ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں $545 میں، اور اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں اور آپ برطانیہ سے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو لارج ہینڈ پمپ لگے گا 395 پاؤنڈ کا۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، جس شہر، جس اسٹیٹ میں ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی جانب سے ہونے والی مدد چند ہی منٹوں میں ہم تک پہنچ جائے گی، تاکہ ہم یہ اناؤنس کر سکیں کہ کس نے کہاں سے کتنی مدد کی ہے۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز 15 دنوں میں ان ہینڈ پمپس کا انسٹالیشن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ان ہینڈ پمپس کے اوپر یہ باقاعدہ تختی مضبوط لگائی جاتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ کس نے کہاں سے مدد بھیجی ہے۔ ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کس کی کال ہے، اناؤنسمنٹ کیا ہے ہمارے پاس۔ USA سے فوزیہ خالد صاحبہ ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ $380 انہوں نے دیے ہیں ایک راشن پیک اور اسمال ہینڈ پمپ کے لیے۔ میری بہن، پروردگار عالم آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، پروردگار آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے، آمین، بلکہ آپ کا جو ہاتھ ہے ہمیشہ دینے والے ہاتھوں میں شامل ہو۔ پروردگار آپ کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی فہد حسن، کیا کہتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے اور لوگ
مدد کی اس اپیل پر کس طرح لبیک کہہ رہے ہیں؟ سر بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹرو میں وہاں کی منظر کشی کری ہے ان حالات کی، کیونکہ ہمیں بہت بار اتفاق ہوا ہے کہ مجھے سر کے ساتھ جانا وہاں پہ موقع ملا ہے انٹیریئر کے علاقوں میں، خاص طور پہ کہ جہاں پہ آر او پلانٹ کا افتتاح کرنے جاتے تھے مسجد کے حوالے سے، کبھی میڈیکل کیمپس کے لیے سر ہمارے ساتھ بہت بار بار گئے وہاں پہ، اور راشن پیکٹ ڈسٹریبیوشن بھی، تو جو بھی حالات سر نے وہاں کے آپ کے بتائیں تو ورڈ ٹو ورڈ ایسے ہی ہیں، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ لوگ موجودہ حالات میں بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بالکل ایسے ہی چیز ہے وہاں پہ کہ پانی کا، صاف پانی کا ملنا، وہ بھی گھریلو استعمال کے لیے قدرے ناپید ہے وہاں پہ، اور خوراک کے مسائل تو ایک اپنی جگہ ہیں، کیونکہ وہاں پہ شہروں کی طرح ضروریات تو موجود نہیں ہے، نہ وہاں پہ اتنے وسائل موجود ہیں کہ لوگ کسی طور پہ یہ ساری چیزیں حاصل کر سکیں۔ تو مین جو ابتدا کی جو باتیں ہیں وہاں پہ یہی ہے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہاں پہ سرے سے ہیں ہی نہیں، کیونکہ کہاں سے حاصل ہوں گے ساری چیزیں۔ ہم لوگ کتنی بار اتفاق ہوتا ہے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ سر کہ اللہ نہ کرے کبھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں موجود ہیں کہ کبھی اس فیملی کے ساتھ وہ موجود حالات وہاں پہ ایسے ہوں، کبھی کیونکہ ایک فیملی پوری فیملی کے ساتھ ایک دن کے پانی کے حصول کے لیے 2-3 کلومیٹر پیدل چل کے جانا پڑتا ہے، یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے، یہ ہم لوگ سر کے ساتھ وہاں پہ دیکھ کے آ چکے ہیں۔ ناظرین کو ایک بات اور بتاتے چلوں فہد پلیز۔ ناظرین، یہ باتیں تو بھوکے اور پیاسے لوگوں کی ہیں ان علاقوں میں۔ میں ایک ایسی دردناک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یقین مانیے دل اور ذہن انسان کا چکرا کے رہ جاتا ہے۔ وہاں میتیں ہو جاتی ہیں نا، تو ان میتوں کو نہلانے کے لیے پانی موجود نہیں ہوتا، بلکہ ان میتوں کے لیے کوسوں دور جا کر پانی کو بندوبست کیا جاتا ہے، ایک ایک ڈول میں، ایک ایک مٹکے میں، ایک ایک بالٹی میں پانی لا کے جمع کیا جاتا ہے کسی مردے کو نہلانے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جب ہم ایک انوگیشن کے لیے گئے تھے وہاں پہ تو تدفین کے موقع پہ یہی صورتحال تھی کہ وہ لوگ جب لوگوں کو غسل دینا تھا اس میت کو تو یہ پتہ چلا تھا کہ پانی کا حصول موجود نہیں ہے، تو پورے 5 سے 6 افراد گئے تھے کچھ کین لے کے، ڈول لے کے، تاکہ اس میت کو غسل دے سکیں، پھر اس کی تدفین کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حالات ہیں ان شہروں کے، شہر تو نہیں کہوں گا میں، ان قصبوں کے، ان زمینوں کے، ان گاؤں کے، کیونکہ وہاں پہ ایک جو بیسک کی ضرورت ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ احساس کی جانب سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے وہاں پہ ہینڈ پمپ کی سولیوشن کی جاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً وہاں پہ راشن کی فراہمی بھی یقینی بنائی جاتی ہے۔ جو سب سے ایک چیز جو مجھے بڑی کلک کرتی ہے یا بڑی چبھتی ہے وہاں پہ، کہ جب بھی ہم کوئی ڈسٹریبیوشن کر کے آتے ہیں یا کوئی سولیوشن کر کے آتے ہیں، وہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ سر اب دوبارہ کب آئیں گے ہم لوگ؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر احساس کی ٹیم آپ لوگوں کے ڈونیشن کی وجہ سے وہاں پہ ساری چیزوں کی ڈسٹریبیوشن نہ کرے تو میرے خیال میں وہاں پہ بنیادی ضروریات جو ہیں بالکل ناپید ہو جاتی ہیں، جس میں ایک تو پینے کا صاف پانی تو بیسک نیڈ ہے جو ہم سب کی نیڈ ہے، اس کے بعد کھانے کے لیے خوراک، اور یقین جانیے کہ سر بھی واقف ہیں کہ کتنے کتنے دن کا گیپ آ جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کو کھانے کے لیے، 3 سے 4 دن کا میں نے خود سنا ہے، کیونکہ اگر جو راشن فراہم کیا جاتا ہے وہاں پہ تو وہ پورا کرنے کے لیے ان کو اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ روزانہ نہیں استعمال کر سکتے، اگر روزانہ استعمال کریں گے تو وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا، پھر اگلے مہینے کے لیے وہ کہاں سے راشن دستیاب ہوگا۔ مطلب یہ حالات ہیں، آپ ان لوگوں کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں، تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احساس کی جانب سے جب وہاں پہ راشن کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو سر کتنی گہما گہمی ہوتی ہے اور لوگ کس طریقے سے دعائیں دیتے ہیں ان ڈونر حضرات کو۔ سر آپ کو بتا سکتے ہیں اپنے الفاظ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ یقین مان لیجئے یہ کوئی بتانے کے معاملات نہیں ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے اس وقت کہ جب ان غریبوں کو راشن لینے کے لیے دیکھتے ہیں ہم آتے ہوئے۔ کچھ لوگ راشن لینے کے لیے جب آتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بغیر راشن لیے ہوئے جائیں نہ۔ بے شک۔ کچھ لوگ سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، لفظ نہیں ملتے ان کو اپنے ہونٹوں پر کہ وہ یہ پیغام دے دیں کہ جی میرے گھر میں بھی بچے بھوکے ہیں۔ اور آپ دیکھیے راشن پیک کے جو سلسلے ہمارے یہاں جاری ساری رہتے ہیں احساس میں، دیکھیے راشن پیک کا کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ بھی نہیں ہے،
صرف اور صرف US میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ 65 $65 اونلی ایک خاندان کے پورے مہینے کے اخراجات اور وہ سامان گروسری پورے مہینے کی ان کے گھر تک پہنچ جاتی ہے. صرف اور صرف $US میں 65 اور پاؤنڈ میں یہ بنتے ہیں 55 پاؤنڈ. جس کی مدد کرنی ہے، جس طرح مدد کرنی ہے، اس مدد کا سلسلہ آپ کو ضرور جاری رکھنا چاہیے. دیکھیے معزز خواتین و حضرات، ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، رزق روزی اللہ کی امانت ہے. میرے پاس، ان کے پاس کتنے پیسے موجود ہوں، کتنی کرنسی موجود ہو، اگر پروردگار عالم جو رازق الرحیم ہے وہ نہ چاہے تو ہم رزق بھی نہیں خرید سکتے. مجبور ہیں ہم، بے بس ہیں، لاچار ہیں اس زمین پر. آپ دیکھیے، اللہ پر توکل دیکھیے آپ کہ جو کائنات بھر میں پرندے اڑتے پھرتے ہیں ان کا توکل دیکھیے، اللہ پر یقین بھروسہ دیکھیے کہ وہ روز صبح صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور رزق کی تلاش میں پرواز کرتے ہوئے رزق حاصل کرنے چلے جاتے ہیں، اور ہر ایک کو اس کا پورا رزق میسر آ جاتا ہے، پورا رزق اس کو مل جاتا ہے. کون ہے وہ ذات جو ہر چھوٹے سے بڑے پرندے تک کو اس کا رزق فراہم کرتی ہے؟ وہ ذات اقدس، ذات باری تعالیٰ ہے، ذات کبریا ہے کہ جس کے حکم پر کوئی پرندہ بھوکا نہیں رہتا. اور جب شام کو سورج ڈھلنے کے بعد وہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی جانب آتے ہیں ناظرین، تو ان کے ہاتھ میں نہ کوئی تھیلے ہوتے ہیں، نہ کوئی شاپرز ہوتے ہیں، بلکہ وہ اللہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے اپنے آشیانوں میں چلے جاتے ہیں کہ صبح پھر ان کا رب ان کو رزق عطا فرمائے گا. اور یہ سلسلے برسہ برس سے جاری ہیں اور اسی طرح جاری رہیں گے. ہم صرف انسان اس دنیا میں وہ مخلوق ہے کہ جو اپنے پاس راشن جمع کرتا ہے، رزق و روزی کے معاملات زیادہ سے زیادہ بنا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی برے وقت میں کام آئیں گے. یاد رکھیے ناظرین، ایک بات بتاتا چلوں میں، برے وقت کا ذکر بھی نہ کیا کریں، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے رکھ دیا ہے کہ برے وقت میں کام آئیں گے. برا وقت نہیں بھی آنے والا ہوتا تو آ جاتا ہے. پھر اللہ کے بندوں پر خرچ کیجئے، اللہ کے حکم پر گامزن ہو جائیں. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس تعلیم پر گامزن رہیں. پروردگار تمام مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، تکالیف، ایذاؤں کو خود بخود ختم کرتا چلا جائے گا. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. تو ایک حدیث مبارکہ اچھا میرے ذہن میں آئی مفہوماً، جیسے آپ نے کہا نا کہ برے وقت کے لیے بچا کر رکھنا، سوچا بھی نہیں کریں. اور جو مال ہم نے اپنے لیے رکھا ہے وہ اللہ کے بندوں پہ ہم کچھ نہ کچھ اس میں سے خرچ کرتے رہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا الصدقۃ رد البلا، صدقہ تو بلاؤں کو ٹالتا ہے. واہ واہ. تو جو آپ نے مال بچا کے رکھا ہے کہ مصیبت کے وقت میں میرے کام آئے گا، تو اس مال کو اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں تو مصیبت کا وقت ہی نہیں آئے گا. مصیبت، واہ 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 مفتی صاحب واہ. تو آپ نے کیوں مصیبت کے لیے بچا کر رکھا؟ تو ابھی سے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور جب رسول اللہ نے فرمایا تو بلا شبہ حق اور سچ ہے. ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے بہت ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اور اپنی ذات ہی نہیں بلکہ اپنے سے منسلک جتنے افراد ہیں ان کی بھی تکالیف سے اللہ پاک بچا لیتا ہے. کہ وہ مال جو آپ نے بچا کر رکھا کہ مصیبت میں، تو مطلب کسی دوائی پہ کام میں آئے گا، کہیں ڈاکٹر کی فیس میں جائے گا، ہاسپٹلس پہ خرچ ہوگا، کہیں اور خرچ ہوگا، تو اگر وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو امید ہے کہ جو ضرورت مند ہے جب آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کر دے
کہ میرے مولا جس نے میری مصیبت دور کی ہے تو اس کی مصیبتیں دور فرما دے، واہ واہ واہ، جو میرے کام آئے میرے مولا تو اس کی یہ عافیت کے معاملہ فرما دے، تو امید ہے وہ مصیبت کا وقت آئے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ پھر حضور کی یہ بھی فرمان ہے، جیسے مدد کے حوالے سے مجھے حدیث شریف ایک اور یاد آئی، جی پیارے آقا نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، واہ واہ اسے کسی اور سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ واہ واہ، تو آپ نے بڑی پیاری دعا دی تھی کہ اللہ آپ کا ہاتھ دینے والا ہی رکھے، جی بالکل، تو جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، تو پھر ایسی ایسی دعائیں اس کو اللہ پاک اللہ کے بندوں کی طرف سے ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھی دور کرتا ہے اور خیر و برکت کا معاملہ بھی کرتا ہے۔ واہ۔ ناظرین محترم، آپ ڈونیٹ کرتے ہیں، جیسے ابھی ہماری بہن نے یو ایس اے سے ڈونیٹ کیا کہ 300 پاؤنڈ انہوں نے دیے کہ اس سے ایک ہینڈ پمپ انسٹال کرا دیں اور راشن پیک۔ آپ دیکھیے، یہ جذبے ہیں، یہ احساس ذمہ داری ہے، اور یہ احساس ہے وہ غریبی ہے کہ جن غریبوں کو سوچ کر آپ مدد کر رہے ہیں، ان لوگوں کی دعائیں لگتی تو یقیناً ہوں گی۔ اب کمال کی بات دیکھیے نا کہ آپ رقم بھجوا رہے ہیں احساس کے پاس، آپ کو نہیں پتا کہ کون سے لوگوں کو یہ ہینڈ پمپ انسٹال ہونے کے بعد یہ راشن کس کے گھر پر پہنچے گا، اور جہاں پر یہ ہینڈ پمپ لگایا جا رہا ہے، جہاں پر پانی کی فراوانی ہو جائے گی جس علاقے میں، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون ہیں، لیکن وہ باری تعالیٰ، وہ ہستی جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، جو رازق الرحیم ہے، وہ تو جانتا ہے کہ کس نے مدد کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ناظرین، بس یہی وہ احساس ہے کہ جس احساس کا ذکر ہم بار بار کر رہے ہیں۔ آپ فہد حسین کیا کہنا چاہتے ہیں؟ احساس کا ذکر ہم بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ سر کیونکہ ضرورت اسی چیز کی ہے، کیونکہ جو ہمارے بہن بھائی اس وقت مشکل حالات میں، ہمیں ان کا احساس کرنا ہے، ہمیں ان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے کوشش کرنی ہے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اس تمام راستے پیدا کرتا ہے۔ احساس کو بھی یہ توفیق ہوتی ہے کہ ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے بس ابتدا میں جو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم ان لوگوں کو جو بنیادی ضروریات ہیں وہ فراہم کر کے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین محترم، ہماری یہ گفتگو آپ تمام دوستوں سے بار بار اپیل جاری ہے۔ ہم اس لمحے جا رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور حسان عزیزی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حسان وہ دلکش نعت ضرور سنائی ہے کہ جس سے دل باغ باغ ہو جائے۔ بسم اللہ۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔
محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی پلتا تھا، یہ پلتا ہے، یہ پلتا ہی رہے گا، پلتا تھا، یہ پلتا ہے، یہ پلتا ہی رہے گا۔ کیا لطف ہو محشر میں مجھے سرکار یہ کہہ دے، کیا لطف ہو محشر میں مجھے سرکار یہ کہہ دے، میرا تھا یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا، میرا تھا یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا۔ سرکار سے مانگے تو سہیال کا صدقہ، سرکار سے مانگے تو سہیال کا صدقہ ملتا تھا، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، ملتا تھا، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا۔ وہ بلال کا ہر ظلم کو سہ کر یہی کہنا، وہ بلال کا ہر ظلم کو سہ کر یہی کہنا، شیدا تھا، یہ شیدا ہے، یہ شیدا ہی رہے گا، شیدا تھا، یہ شیدا ہے، یہ شیدا ہی رہے گا۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ ناظرین محترم، ہماری یہی گفتگو ہے اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہماری، آپ کی، آپ کی، آپ کی، یعنی دنیا میں جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سب کی کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی جذبہ پروردگار کے حضور قبول ہو جائے تو زندگی باغ و بہار ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کیا دولت، پیسہ، رزق، کسی سے چھین لینے کی کوشش، یہ سب بیکار، فضول ہے کہ کائنات میں جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات قائم رہے گی، کوئی ایک فرد ایسا نظر نہیں آیا، تاریخ نہیں لکھتی کہ وہ اپنے ساتھ ساری دولت اور جائیداد لے کر چلا گیا ہو، یا وہ ساری دولت جائیداد اس کی زمین میں دفن کر دی گئی ہو۔ ہم جو دنیا میں عمل کرتے ہیں، دنیا میں جو کردار ہمارا ہوتا ہے، وہی عمل اور کردار ہر انسان کے ساتھ جانے والا ہے۔ آپ سوچئے، ایک شخص پوری زندگی میں کوششیں کرتے 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 ساری دولت جمع کرنے کے باوجود
جب اس کا خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے تو وہ سب کچھ یہیں اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ گفتگو جاری و ساری ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ اور ہاں ناظرین، جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔